ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا پر شیطان کے پجاریوں کا قبضہ ہو چکا ہے، جو اس دنیا کو اپنے طور طریقوں اور اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ حالات اب اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی ایونٹ شیطانی اعمال کے بغیر ناممکن ہو چکا ہے۔ جیسا کہ ابھی حال ہی میں برازیل میں ایک سالانہ ایونٹ منایا گیا، لیکن اس میں بھی بھرپور طریقے سے شیطان کو پروموٹ کیا گیا، مگر پھر برازیل پر ایسا عذاب آیا کہ پورے ملک کا نظام تہس نہس ہو کر رہ گیا۔ اس ایونٹ میں کس طرح شیطان کو پروموٹ کیا گیا اور پھر کیسے ان پر عذاب نازل ہوا، یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیجیے گا۔ دوستو، اس ایونٹ کو کارنیول کا نام دیا جاتا ہے، جو برازیل کی تاریخ کا سب سے بڑا تہوار ہے، جسے ہر سال خوب جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے۔ اس تہوار میں مختلف رسمیں ادا کی جاتی ہیں اور ان رسموں میں لاکھوں افراد شرکت کرتے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ تہوار بھرپور طریقے سے منایا گیا، لیکن اس بار اس تہوار میں دجال اور شیطان کو بھی پروموٹ کیا گیا، جس کے بعد ان لوگوں کو عذاب کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ سب سے پہلے اس تہوار میں ایک بڑے سارے گیٹ کو دکھایا جاتا ہے، جس کے باہر عیسائیوں کے مذہبی نشان موجود ہوتے ہیں، اور لوگ اس گیٹ کی مدد سے جوک در جوک اندر جا رہے ہیں۔ دراصل ان مناظر میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جنت کا دروازہ ہے جس پر عیسائیوں کی حکومت ہے۔ اس کے بعد 3 بڑے بڑے سیب لائے جاتے ہیں، جس کی ایک سائیڈ پر لال کپڑوں میں ملبوس لوگ ہوتے ہیں، جبکہ دوسری جانب سفید کپڑوں والے لوگ ہیں۔ اس سین میں سیب کو دکھا کر یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے رائٹ سائیڈ یعنی جنت میں تھے، لیکن پھر جب انہوں نے سیب کھا لیا تو انہیں دوسری جانب بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد ایک بڑے سے سانپ کو دکھایا جاتا ہے، جو اپنے ارد گرد موجود سب لوگوں کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس سانپ کو بھی ایک شخص کنٹرول کر رہا ہے، جس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی بھی ہے جس پر سیب بنا ہوا ہے۔ اور اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس شخص کے آس پاس بھی کچھ سانپ ہوتے ہیں، جن کے منہ میں چھوٹے چھوٹے سیب دکھائے جاتے ہیں۔ یعنی اس پورے سین میں حضرت آدم علیہ السلام والے واقعے کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوستو، ان سب مناظر کے دوران ہی ایک ایسا منظر بھی دیکھا گیا جو ان سب میں متنازع اور افسوسناک تھا، اور وہ منظر یہ تھا کہ سفید کپڑوں میں ملبوس ایک شخص شیطان کی جانب سے مارا پیٹا جا رہا ہے، اور وہ شخص ہر کسی سے مدد مانگ رہا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اور پھر اسے مار دیا جاتا ہے۔ ان مناظر کو لے کر 2 طرح کے نظریات سامنے آ رہے ہیں، جن میں سے پہلا یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سفید کپڑوں میں ملبوس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طور پر دکھایا گیا ہے، جبکہ بعض افراد کا ماننا ہے کہ اس شخص سے مراد فرشتہ ہے جسے شیطان مار رہا ہے، کیونکہ شیطان سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے انہی فرشتوں کی وجہ سے دھتکارا تھا، اس لیے جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتے تب تک میری حکمرانی قائم نہیں ہو سکتی۔ یقیناً یہ سراسر اسلام کی توہین ہے، جس کی جتنی مذمت بھی کی جائے کم ہے۔ لیکن دوستو، اس سارے ایونٹ کے بعد برازیل پر یکے بعد دیگرے 2 عذاب آ چکے ہیں، جن میں سے ایک خطرناک وائرس بھی ہے۔ یاد رہے کہ اس پورے ایونٹ میں لوگوں کی بڑی تعداد آپس میں لاکھوں بوسوں کا اندھا دھند تبادلہ بھی کرتی ہے، جیسا اس بار بھی ہوا، لیکن اس مرتبہ سائنسدانوں نے سخت تنبیہ کی تھی کہ زیکا نامی وائرس انسانی جسم کے سیال مادوں سے منتقل ہوتا ہے، جس میں انسانی لعاب اہم ترین ہے، لہٰذا ایسی حرکت سے محفوظ رہیے گا۔ لیکن اس ایونٹ میں موجود لوگوں نے ذرا بھی خیال نہیں کیا اور موج مستی میں ہر حد پار کر گئے۔ یہی وجہ ہے کہ برازیل میں اب تک 2 مریضوں کے لعاب اور پیشاب میں اس وائرس کا انکشاف ہو چکا ہے، جس کے بعد وہاں کے سائنسدانوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ دوسری جانب امریکی طبی ماہرین نے حاملہ خواتین کی نگرانی کے لیے سخت اقدامات پر زور دیا ہے، اور ساتھ ہی حاملہ خواتین کو ہدایت کی ہے کہ وہ گھروں پر محفوظ رہیں، کیونکہ کارنیوال کے دوران جس طرح عورتوں نے بوسوں کا تبادلہ کیا ہے وہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ برازیل میں حکومت کی جانب سے نشر کیے جانے والے اعلانات اور اشتہارات میں بھی خواتین کو بار بار یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم پر کسی بھی وقت بڑی قیامت ٹوٹ سکتی ہے، اور اگر یہ وائرس پھیل گیا تو ہم لاکھوں لوگوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ طبی سائنس کے مطابق زیادہ تر گرم مرطوب علاقوں میں پایا جانے والا ایڈس ایجپٹائی نامی مچھر اس وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ ہے۔ یہ مچھر صاف پانی میں پرورش پاتا ہے، اور زیکا وائرس پھیلانے والے اس مچھر کے جسم پر سیاہ اور سفید نشانات ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ زیکا وائرس انسانی جسم میں 1 ہفتے تک زندہ رہنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔
یہ مچھر زیادہ تر دن کی روشنی میں متحرک رہتا ہے اور اس دوران کسی بھی انسان کو کاٹنے پر زیکا وائرس اس کے جسم میں منتقل ہو سکتا ہے۔ طبی ریسرچ کے مطابق اگر یہ مچھر حاملہ عورت کو کاٹ لے تو اس کے پیٹ میں موجود بچہ مائکروسیپلے نامی ایک بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، جس سے بچے کے دماغ کی نشو و نما رک جاتی ہے اور وہ ذہنی اور جسمانی معذوری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ زیکا وائرس سے انسان کو محفوظ رکھنے اور اس کے خاتمے کے لیے طبی محققین اب تک کوئی ویکسین یا دوسرا طریقہ علاج دریافت نہیں کر سکے۔ طبی ماہرین کے مطابق زیکا وائرس سے متاثرہ فرد بخار کے ساتھ اعصاب اور جوڑوں کے درد اور آنکھوں میں جلن کی شکایت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سر درد اور بعض صورتوں میں جلد پھٹنے لگتی ہے یا اس پر سرخ نشانات نمودار ہونے لگتے ہیں۔ ایک جانب طبی ماہرین اس کو اچانک ظاہر ہونے والا وائرس قرار دے رہے ہیں تو دوسری طرف مسلم علماء کرام اسے اللہ کی جانب سے عذاب قرار دے رہے ہیں، جس کی وجہ یہ شیطانی تہوار ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس تہوار کے ایک ہفتے بعد برازیل میں شدید بارشوں کے بعد پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال نے تباہی مچا دی، جس کے نتیجے میں 36 افراد ہلاک اور کئی لوگ بے گھر ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کی وجہ سے موٹر وے بھی زیر آب آ گئی، جبکہ ریسکیو ٹیمیں سیلاب میں پھنسے افراد کو نکالنے اور سڑکوں کی بحالی کے کام میں مصروف ہیں۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز 600 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جو رواں ماہ متوقع بارش سے بھی زیادہ ہے۔ ساؤ پاولو کے علاقے ساؤس بساٹیو کے میئر کے مطابق شدید سیلابی صورتحال کی وجہ سے سرچ اور ریسکیو ٹیموں کو بیشتر مقامات پر رسائی حاصل کرنے میں ناکامی کا سامنا ہے، جبکہ اب تک ہمیں نقصان کا درست اندازہ نہیں اور نہ ہی ابھی اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت صرف متاثرین کو ریسکیو کرنا ہماری ترجیح ہے۔ دوستو، ماہرین کے مطابق برازیل میں اس بار ایسی بارش سامنے آئی ہے جسے ماضی میں کبھی دیکھا نہیں جا سکا۔ اس لیے دنیا بھر کے لوگ حیران ہیں کہ اس طرح کی بارش وہ بھی بے موسمی کیسے ہو سکتی ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے موسمی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی تباہ کن بارش کبھی بھی ریکارڈ نہیں کی گئی اور نہ ہی ہمیں لگتا تھا کہ کبھی ایسی بارش ہوگی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ برازیل کے مختلف شہروں اور بعض دوسرے علاقوں میں ایک سیلاب کا منظر ہے اور لوگ بچاؤ کے لیے گاڑیوں پر بھاگ رہے ہیں، جبکہ بعض گاڑیاں تو شہر میں سیلاب کی شکل اختیار کر جانے والی بارش میں بہہ گئی ہیں۔ اس تباہ کن بارش کے دوران جب بارش گاڑیوں کو بہا کر لے جا رہی تھی تو انتظامیہ نے شہریوں کی مدد اور بچاؤ کے لیے پولیس کی نفری جگہ جگہ متعین کر دی اور ایمرجنسی سروسز کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے میدان میں اتار دیا، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اس تباہی کو روک نہیں سکا، جس کے بعد کسی کے لیے بھی یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ بارش اللہ کی جانب سے عذاب ہی ہو سکتا ہے۔ واضح ہے کہ یہ بارشیں اتنی زیادہ تباہی لا رہی ہیں کہ کتوں اور بلیوں کی قائم پناہ گاہوں کو بھی سخت نقصان پہنچا ہے اور ان کے شیلٹرز تباہ ہو جانے سے سینکڑوں کتوں اور بلیوں کے بے گھر اور بے در ہو جانے کی خبریں ملی ہیں۔